الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، صحت مند معاشرہ، صحت مند سوسائٹی، صحت مند قوم، صحت مند خاندان، صحت مند گھرانہ، صحت مند فرد اگر اس کی کسوٹی دیکھنا چاہیں تو قرآن نے اس آیت میں بتلائی ہے کہ یہ سوسائٹی صحت مند ہے، یہ معاشرہ صحت مند ہے، یہ خاندان صحیح نہج پہ زندگی گزار رہا ہے، یہ گھرانہ صحیح طرز زندگی اپنایا ہوا ہے، اس فرد کی زندگی صحیح راستے پہ ہے، صحیح راستے پہ ہے، یا یہ گروہ، یہ جماعت، یہ صحیح نظریات پہ ہے، قابل تقلید ہے، یہ ماحول قابل رہائش ہے، یہ دوست قابل صحبت ہے، یہ گھرانہ قابل رشک ہے، تو اللہ نے اپنے کلام میں اس کی ایک کسوٹی بتائی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ یہ صحت مند سوسائٹی ہے، اس کا ہر فرد صحت مند ہے، اس کا نظریہ ٹھیک، اس کی سوچ ٹھیک، اس کی زندگی کا انداز ٹھیک، اس کی زندگی کی منزل ٹھیک، یہ صحت مند معاشرہ ہے. یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے آج کے دور میں کہ آدمی کو صحیح غلط کی پہچان تو ہو. ایک ہے صحیح غلط کرنا، معاملہ اس سے بھی سنگین ہے آج میرے معاشرے کا کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہی ختم ہو گئی. غلط کو غلط سمجھنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. ایک ہے غلطی کر لینا، غلطی سمجھ کے غنیمت ہے، کبھی ہوش آ جائے گا. اور ایک ہے غلطی ہی کو صحیح سمجھنا. ایک ہے کسی سوسائٹی کو غلط سمجھنا، ممکن ہے اس سے نجات مل جائے، لیکن ایک یہ کہ اسی ہی سوسائٹی کو صحت مند سمجھنا، تو پھر تو دوڑے گا نا، نسلوں کو ہی وہاں پہنچا دے گا. ایک ہے دوست کا زندگی کا طرز غلط سمجھنا، بچ جائے گا کبھی نہ کبھی. اور ایک ہے کہ اسی کو صحت مند اور قابل تقلید سمجھنا. ایک ہے کسی گروہ اور جماعت کو اور کسی تنظیم کو غلط سمجھنا، گھس گیا ہے. اور ایک یہ کہ نا یہی قابل تقلید ہے، یہ قابل پیروی ہے، اسی کے جھنڈے تلے آنا چاہیے، تو مارا جائے گا. تو معاملہ آج صرف یہ نہیں ہے کہ غلط کرنے والا غلط کر رہا ہے، بلکہ غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا، صحیح سمجھ رہا ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں. صحت مند معاشرہ، صحت مند زندگی، صحت مند سوسائٹی، صحت مند نظریات، زندگی کا صحیح طریقہ ہے کیا؟
جو جھنڈا اٹھاتا ہے اور اس کی کمزوری کو بنیاد بنا کر نعرہ لگا لیتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ بھاگتا ہے، فوراً اسی کے پیچھے اپنی پناہ سمجھتا ہے، اب اسے اپنی نجات دہندہ سمجھ لیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب ٹھوکریں لگتی ہوش آتا ہے۔ ساری دنیا میں یہی ہو رہا، ساری دنیا میں یہی ہو رہا کہ وہ سوچ اور فکر غلط ہو گئی۔ اگر یوں کہا جائے نا کہ اس وقت امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، ایک سوال ہے، لیکن اس سوال کے اندر ہی بہت سوال کہ امت مسلمہ معاشی طور پہ کہاں کھڑی ہے، سیاسی طور پہ کہاں کھڑی ہے، اخلاقی طور پہ کہاں کھڑی ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ امت مسلمہ آج فکری طور پہ کہاں کھڑی ہے، نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر من حیث الامہ پوری امت کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ہر طرف زوال ہی زوال ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں اسلام اور اسلام کی اسلامی زندگی کی بیداری اور اسلام کی طرف رغبت وہ بھی نظر آتی ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل میں یہ نظر آتی ہے۔ تو بس اوقات عمومی حالت دیکھ کر مایوسی ہونے لگتی ہے، اور کہیں اسلام کے بیداری کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں تو کچھ زیادہ ہی پر امید ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ ہی پر امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ حق ان دونوں کے درمیان میں تھا، صحیح طرز عمل اس کے درمیان میں تھا کہ ہم خود اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں ایک صحت مند معاشرہ، صحت مند تنظیم، صحت مند سوسائٹی، صحت مند لوگ، اس کی ایک تصویر دکھائی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ دنیا میں یہ ایسا معاشرہ نہیں آیا، یا زمین پر ایسی مخلوق نہیں آئی اور آسمان نے ایسی مخلوق کو دیکھا نہیں، یا دنیا نے اس صحت مند معاشرے کی برکات نہیں پائی، نہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن جس کی تصویر دکھا رہا ہے وہ حقیقت حال ہے، اور وہ تصویر سچی ہے، اور واقعی دنیا کے اندر جب وہ سوسائٹی صحت مند برپا ہوئی تو مشرق مغرب شمال جنوب میں اس صحت مند معاشرے کی برکتیں اور اس کے ثمرات دنیا نے محسوس کی، دنیا نے محسوس۔ تو اللہ کہہ رہا کہ صحت مند معاشرے کی تصویر یہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی صحت مند سوسائٹی ہے جس کے ہاں ایمان ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے۔ وہ گھرانہ صحت مند گھرانہ ہے جس گھرانے میں ایمان سب سے بڑی ترجیح ہو، اس تنظیم کی فکر درست ہے، وہ صحیح نظریات پہ چل رہی ہے جس کے ہاں ایمان سب سے بڑی ترجیح ہو، وہ قوم صحیح زندگی کا لائحہ عمل تیار کر رہی ہے جس کے ہاں ایمان زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہو۔ یہ ہے صحت مند معاشرے کی کسوٹی۔ یا وہ فرد صحیح زندگی کا راستہ اختیار کیے بیٹھا ہے، اگرچہ وہ تنہائی چل رہا ہے، اگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ایمان بن جائے، وہ صحیح آدمی، کامیاب آدمی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ کے بازار میں دیہات سے سبزی لایا کرتا اور مدینہ منورہ کے بازار میں اسے بیچا کرتا تھا، حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی اس صحابی سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دن وہ سبزی بیچ رہا، اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا
فرمایا من یشتری ھذا الغلام، بھائی اسے کون خریدے گا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اسے کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی تو قسمت جاگ اٹھی، بڑی خوشی، تو اپنی پشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دی۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں، رنگ کا کالا ہوں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ذات کا غلام ہوں، سبزی بیچ کے رات کا کھانا بناتا ہوں، ہے کیا میرے پاس؟ ہے کیا میرے پاس؟ اذن تجدنی قاصدن، اور اگر کسی نے کوئی میرا دام لگایا بھی تو کھوٹے سکے ملیں گے آپ کو، اگر کسی نے دام لگایا بھی تو کھوٹے سکے ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے بل انت عند اللہ الغالیہ، ظاہر شاید دنیا والوں کی نظروں میں تیری قیمت نہ ہو، آسمان والوں کے تیری بڑی قیمت ہے، تو بڑا قیمتی آدمی۔ یہ ہے صحت مند معاشرہ، یہ ہے افراد کامیاب لوگ جن کے ہاں ترجیح ایمان ہے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، سب سے بڑی ترجیح ایمان۔ اور جب ایمان زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے خود بتایا اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہ اور نافرمانی سے گھن آنے لگتی ہے، گھن۔ کسی بدبودار چیز جگہ کے پاس سے جائے تو گھن آتی ہے آدمی کو، اور کپڑا ہو تو ناک میں رکھ لیتا ہے، وہ نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، گھن آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا جب ایمان زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہو جائے تو نافرمانی سے اور اللہ کی بغاوت سے گھن آنے لگتی ہے، نفرت۔ یہ ہے صحت مند معاشرہ جس پر امید لگائی جا سکتی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، برس رہی ہے۔ کسی تنظیم اور کسی جماعت کی ترجیح یہ ہے تو اعتماد کیا جا سکتا ہے، کسی قیادت اور قائد کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کے جھنڈے تلے آیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دوست ایسا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی ترجیح ہے۔ کسی تعلیمی ادارے کی سوچ یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی ترجیح ہے تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجا جا سکتا ہے، یہ ترجیح ہے کہ ایمان سب سے بڑی ترجیح۔ لیکن میرے عزیزو فکری طور پہ آج مسلمان گمراہ ہو رہا ہے، اس کی فکر بھی معدہ اور شہوت پوری ہو جائے۔ یہ تو ایک جانور کی بھی ہوتی ہے، درندے کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے شہوت پوری ہو جائے، پیٹ بھر جائے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایسے پیٹ کے بھوکے ہیں جیسے جانور، کہ ان کی سب سے بڑی ترجیح کہ شہوت کیسے پوری ہو جائے، سب سے بڑی ترجیح کہ معدے کے اندر کیا بڑھیا چیز آ جائے۔ انسان صحت مند اس کی سوسائٹی بنے، اس کی سب سے بڑی ترجیح تو یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کیسے بچ جائے اور اس کے دل اس کے اندر رچ بس جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو؟ پھر گناہوں سے، رب کی نافرمانی سے گھن آنے لگ جائے۔ اولئک هم الراشدون، صحت مند ہونے کی تصدیق اللہ کر رہا ہے، یہ صحت مند لوگ ہیں۔ شاید آج دنیا کی فکر اتنی مست ہو گئی، لوگوں کی سوچیں اتنی گھٹیا ہو گئی کہ آج اگر کوئی ایسا کھڑا بھی ہو جائے، ارے یار اس کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، کیا کم عقل ہے، کیا کم عقل ہے، کیسا نادان ہے۔ لیکن اللہ جو عقلوں کے خزانے رکھتا ہے، سمجھ کے خزانے رکھتا ہے، وہ مولا کہہ رہا اولئک هم الراشدون، یہ سمجھدار لوگ۔ اس لیے اس کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ کبھی کبھی اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلایا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الی الایمان
وزینہ فی قلوبنا، اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے کہ ایمان میری زندگی میں سب سے بڑی ترجیح بن جائے اور میرے اندر رچ بس جائے، گناہ میرے ہاں کراہت بن جائیں، کری چیزیں. کبھی دعا کیا کرتا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی. اے اللہ ایسا بڑھیا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، پھر میرا یقین اتنے اعلیٰ درجے میں آ جائے، تجھ پر اعتماد اتنا بڑھیا ہو جائے کہ جو بھی مصیبت مجھ پہ آئے، جو بھی پریشانی آئے، میں اندر سے مطمئن ہوں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، یہ اس میں میرے لیے بھلائی ہے، مطمئن ہو جاؤں. پھر رزق کا جو حصہ تو میرے لیے تقسیم کر دے، جتنا دے، 1 روٹی دے، 2 روٹی دے، بھوکا رکھے پیٹ بھر کے دے، میں تیرے اس فیصلے پہ راضی رہوں. ایسا ایمان دے دے، ایسا ایمان دے دے. تو میرے عزیزو، یہ دولت ہے اور یہ بڑھیا دولت ہے. اس دولت کو بھی مانگنے کی چیز ہے. یہ ہے ایک فرد کی اصلاح، اور یہ ہے ایک فرد کی صحت مند زندگی، یہ ہے ایک گھرانے کی صحت مند زندگی، یہ ہے وہ ادارہ، تعلیمی ادارہ، قومی ادارہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ صحت مند ادارہ ہے، یہ صحت مند تعلیمی ادارہ ہے. اس قوم اور اس تنظیم کی صحت مند نظریات ہیں. قرآن تو یہی کہہ رہا، لیکن آج قدم قدم پہ مسلمان کہلانے والا بھی ٹھوکریں کھا رہا، ٹھوکریں کھا رہا. ہوشوں سے تب آتا جب گڑھے میں گرتا. اللہ کے لیے میرے عزیزو، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہونی ہو چاہیے، سب سے بڑی ترجیح. ہاں، اس ترجیح کے ساتھ زندگی کی ضروریات پوری ہوتے رہیں بہت اچھا، اور اگر اس ترجیح کے ساتھ زندگی کی ضروریات قربان کرنا پڑے تب بھی کامیاب. اس ترجیح کے ساتھ زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہے بہت اچھا، اور اس کے خاطر اگر زندگی کی ضروریات قربانی کرنے پڑے تب بھی کامیاب، تب بھی ناکام نہیں ہے، تب بھی کامیاب ہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو کوشش کیا کریں ایسی فضا میں بیٹھیں، ایسے ماحول میں بیٹھا کریں جہاں ایمان سب سے بڑی ترجیح ہو. ایک تو ایمان والے ماحول میں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لا یاکل طعامک الا تقی ولا تصاحب الا مؤمنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کرتے جب بھی تو بیٹھ تو کسی مومن کے پاس بیٹھنا، اچھے آدمی کے پاس بیٹھنا، اور جب بھی تیرا کوئی کھانا کھائے تو متقی آدمی کھائے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحت مند کھانا کھائے گا تو اس کے ساتھ بیٹھے گا تو کھانا کھائے گا تو تیری صحبت اور تیرا اٹھنا بیٹھنا اچھے آدمی کے ساتھ ہی رہے گا، اچھے آدمی کے ساتھ ہی رہے گا. تو ایک تو بڑی بات کہ اپنا ماحول ایسا بنائیں جہاں ایمان کی ترجیح سب سے اہم ہو، جہاں ایمان کے تذکرے، ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت ہو. اور دوسرا میرے عزیزو، یہ ایسی دولت ہے بن مانگے نہیں ملتی، بن طلب کے نہیں ملتی، بن چاہت کے نہیں ملتی. اللہ سلطنت، عہدہ، وزارت، دولت، صحت، حسن، یہ ساری دولتیں اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیا کرتا ہے. ابو لہب جیسا حسن کہاں ڈھونڈنے سے ملے گا؟ ہاں؟ اور سلطنت بڑوں بڑوں کو مل گئی جو اللہ کے باغی اور نافرمان، لیکن طلب لے کے بلال آیا تو ایمان تو اسے ملا. ہاں، طلب لے کے سہیم روم سے آیا تو ایمان تو اسے ملا. طلب لے کے سلیمان فارس سے آیا تو ایمان تو اسے ملا. چچا میں طلب نہیں تھی نبی کے، نہیں ملا. دادا میں طلب نہیں تھی، نہیں ملا. ابو لہب میں طلب نہیں تھی، نہیں ملا. ہاں میرے عزیزو، یہ بن طلب کے، بن مانگے نہیں ملا کرتا. ایک صحبت اچھی بنائیں، دوسرا اللہ سے یہ دولت مانگا بھی کریں تاکہ اللہ صحت مند زندگی نصیب فرما دے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا